بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ محترم ناظرین کرام، انسان جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے دل سے نکلی ہوئی ہر عرش الہی تک پہنچتی ہے، مگر کچھ ایسے پاکیزہ لمحات بھی ہوتے ہیں جب بندہ اپنے خالق کو ایسے نام سے پکارتا ہے کہ آسمان کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں۔ ان لمحات میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ قدرت الہی اسے شرف قبولیت بخشتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر فرمایا، اور کچھ ایسے اسماء بتائے کہ جن کے ذریعے مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کا وہ عظیم نام جسے لے کر بندہ دعا کرے تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق اسے رد نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد مرتبہ دعا کی تلقین فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا کرنے کی تعلیم دی۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے بارے میں بتانے کا ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کے ذریعے اگر انسان جو بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسم اعظم کے ذریعے اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ اسم اعظم در حقیقت اسی تعلیم کا ایک خوبصورت نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا، خواہ وہ نام بندہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اسماء الحسنہ کے مجموعے کے ذریعے دعا کرنا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهَا بِهَا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کا ایک طریقہ تمام اسماء الحسنہ کے مجموعے کے ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور یہی حقیقت اس دعا میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم اسم یعنی نام، اور اعظم یعنی سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے باعظمت، یعنی اللہ کا وہ سب سے عظیم نام جس کے ذریعے کی گئی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ علماء کہتے ہیں کہ اعظم کا معنی یہ نہیں کہ باقی ناموں میں عظمت نہیں، بلکہ یہ نام اللہ کی صفات کا سب سے جامع، سب سے کامل اور سب سے زیادہ اللہ کی شان کبریائی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناظرین، علماء کے اقوال کے مطابق اسم اعظم کی کیا اہمیت ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اسم اعظم وہ نام ہے جو اللہ کی جامع صفات کو سب سے زیادہ بیان کرے۔ ابن حجر عسقلانی، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام قاضی عیاض، شاید ہر وہ نام اسم اعظم ہے جو دل کی گہرائی اور خلوص کے ساتھ پکارا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسم اعظم ان دو آیات میں ہے۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ الفاظ قرآن کی دو جگہ آتے ہیں، آیت الکرسی اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 2 میں۔ ایک بار ایک آدمی نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس واسطے سے کہ تو اللہ ہے، تو ایک ہے، بے نیاز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جس کے ذریعے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے اور جب پکارا جائے تو جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسم اعظم ان دو ناموں میں ہے، الحی والقیوم۔ ایک شخص نے دعا میں کہا اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اسم اعظم پر مشتمل ہے۔ قرآن کی پہلی 3 صورتوں میں اسم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم سورہ بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا عمل بھی اسی طرح ایک دعا اسم اعظم سے تعلق کے متعلق ہے۔ اللہم انی ادعوک اللہ و ادعوک الرحمن و ادعوک البر الرحیم و ادعوک باسمائک الحسنی کلہا ما علمت منہا و ما لم اعلم ان تغفر لی و ترحمنی۔ اس میں 3 بنیادی نکات موجود ہیں۔ اللہ کے کئی ناموں کا ذکر، اللہ، الرحمن، البر، الرحیم۔ احادیث میں آیا ہے کہ اسم اعظم انہی ناموں میں موجود ہے جن میں اللہ کی رحمت، لطف، الوہیت اور قیومیت ظاہر ہوتی ہے۔ تمام اسماء حسنہ کے ذریعے دعا آپ نے فرمایا باسمائک الحسنی کلہا ما علمت منہا و ما لم اعلم۔ یہ بالکل قرآن کی آیات کے مطابق ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ علماء کہتے ہیں کہ تمام اسماء الحسنہ کا مجموعہ اللہ کی صفات کا کامل احاطہ کرتا ہے، لہٰذا اس مجموعے کے وسیلے سے دعا کرنا اسم اعظم کے دائرے میں داخل ہے۔ مغفرت اور رحمت کی درخواست دعا کا مقصود ہونا، مغفرت اور رحمت احادیث میں بار بار آیا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ ناظرین و تابعین کے عظیم عالم سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب ظالم حکمران حجاج بن یوسف کے سامنے لایا گیا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اطمینان سے اللہ کے یہ الفاظ پڑھے، اللہم یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ الفاظ اسم اعظم کے نزدیک ترین الفاظ میں سے ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حجاج کانپنے لگا، اسے محسوس ہوا کہ اس کا فیصلہ آسمان پر پہنچ چکا ہے۔ واقعے کے چند ہی دن بعد حجاج ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہوا اور چیختا رہتا تھا، سعید نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ حجاج کا خوف اور اس کا انجام اسی دعا کی برکت سے تھا۔ اسم اعظم اور قبولیت دعا کے آداب۔ یقین کامل کے ساتھ مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا دعا قبول ہوتی ہے جب بندہ یقین کے ساتھ مانگے۔ اللہ کی تعریف سے آغاز، اسی طرح کی دعا میں ابتدا اللہم انی ادعوک سے ہوتی ہے۔ اسماء حسنی کے وسیلے سے دعا، یہ عین سنت ہے۔ دل کی حاضری، اللہ بے دلی کی دعا قبول نہیں فرماتا، اس لیے دل سے اسم اعظم کا وظیفہ کیا جائے تاکہ دعاؤں کی قبولیت ہو۔ حلال رزق، یہ قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ جو انسان حلال رزق استعمال کرتا ہے اس کی زبان میں، اس کے وظیفوں میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسم اعظم کی تلاش کا مقصد یہ نہیں کہ ایک مخصوص لفظ تلاش کیا جائے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ کی عظمت، اس کی صفات، اس کی رحمت کو دل میں بٹھا کر دعا کی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یا حیو یا قیوم سے دعا کرتے، کبھی اللہم رب السماوات، کبھی اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، یعنی اسم اعظم صرف لفظ نہیں، دل کی حالت، عاجزی اور اللہ کی عظمت کا احساس بھی ہے۔ آپ کی دعا اسی کیفیت کا بہترین نمونہ ہے۔ اسم اعظم وہ نام ہے جس میں اللہ کی صفات، جلال و جمال سب سے جامع طور پر ذکر ہوتی ہے۔ ناظرین، جب ہم اللہ کے اسماء استعمال کرتے ہیں تو یہ دعاؤں کی مقبولیت میں اضافہ کرتا ہے، یقین اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اسماء حسنہ کو پڑھنا، حفظ کرنا، سمجھنا، ان کی صفات سے دل کو منور کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ نہ صرف روحانی فلاح کا سبب بنتا ہے بلکہ مادی زندگی میں بھی اللہ کی مدد، برکت اور انتظام ممکن ہے، بشرطے کہ دعا حلال، خالص نیت کے ساتھ، اللہ پر یقین اور صبر کے ساتھ کی جائے۔ ناظرین، اللہ کا علم اور وقت پر فوقیت رکھتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اللہ سے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرنے سے دل میں امید اور تسلیم پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بہترین عطا کرتے ہیں۔ ناظرین، اسماء حسنہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے تمام خوبصورت نام اور صفات جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں وہ حسین اور برتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا میں انہی ناموں سے پکارا جائے، اس سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا خوف اور ادب پیدا ہوتا ہے، اور بندہ اپنی حاجات میں اللہ پر کامل توقع کرتا ہے۔ یہ امر بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ناموں میں اسم اعظم کا مقام ہے۔ ایک نام ایسا جو اگر اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے اللہ ضرور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اسماء حسنہ کے ذریعے استغفار، توبہ، دعا اور عبادت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سورہ اعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں، بس اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ قُلِ ادْعُوا سورہ اسراء میں اللہ اوِدْ الرحمٰن ایما تدعوہ فلہ الاسماء الحسنیٰ، یہاں ادعو اللہ یعنی اللہ یا الرحمن کہو، جو نام بیٹھے دونوں کی طرف رجوع ممکن ہے، کیونکہ وہ بھی اس حسین نام کا حصہ ہے یا ان سے منسلک صفات رکھتے ہیں۔ یہاں کچھ مستند احادیث پیش کرتا ہوں جن میں اسماء حسنہ یا اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا کرنے یا ان ناموں کی اہمیت کا ذکر ہوا ہے۔ حدیث بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جنہیں جاننا، یاد کرنا اور انہی کے مطابق اعمال کرنا بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ حدیث طریق الدعا بسم الاعظم روایت ہے کہ عبداللہ بن بریدہ
نے اپنے والد سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو مانتے ہوئے سنا کہ وہ اللہ سے پکار رہا تھا، یا اللہ انی اسألک، وہ اللہ سے پکار رہا تھا، یا اللہ ہو انی اسألک بکونی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جس سے اگر اللہ کو خاص ناموں سے پکارا جائے تو وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اسماء حسنہ سے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جانبداری۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حسین نام ان کی شکل سے ایسے ہیں جیسے بندگان کے پاس ایسا ذخیرہ ہو کہ جس سے وہ ہر طرح کی حاجت پوری کر سکتے ہوں۔ یہ حدیث برائے مثال ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسماء حسنہ کا استعمال دعا میں قوت دیتا ہے۔ حدیث شریف کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے جب وہ دعا کے وقت سجدے میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدے میں ہو وہ اللہ کے نزدیک ترین ہوتا ہے، اس وقت دعا کرنا بہتر ہے۔ اگر وہ دعا میں اسماء حسنہ استعمال کرے تو اللہ کی رحمت اور قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے دعا قبول ہونے کے لیے اللہ کے ناموں کا استعمال سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے اہم عوامل میں سے ایک یہ ہے کہ دعا اللہ کے اسماء سے کی جائے، پاکیزہ دل، حلال ذریعہ اور صبر کے ساتھ۔ محترم ناظرین کرام، ہماری اسلامی تاریخ میں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ناموں کی برکت سے اللہ نے بندوں کی مدد فرمائی۔ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑے امتحانات برداشت کیے، بھائیوں کے ظلم، غلامی، جیل وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدل دی، انہیں ایسے مرتبے پر پہنچایا کہ مصر کا خزانہ اور خوراک ان کے ذریعے تقسیم ہونے لگی۔ یہ سارے قصے میں اللہ کے صفات کا اظہار ہے، الرحمن، الحلیم، الحاکم، جن کے ذریعے اللہ نے حالات بدل دیے۔ سورہ یوسف میں اللہ کے ناموں کا تذکرہ بھی ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم، حکمت اور قدرت سب پر غالب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، پھر آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کے جل جلالہ اور قادر و ناموں نے کام کیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور حفاظت اسماء حسنہ کے ذریعے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مرحلہ دیا کہ وہ اللہ کے ناموں سے دعائیں مانگیں جب وہ دشمن سے مقابلے میں تھے، اور اللہ نے ان کے لیے سمندر کو توڑ دیا اور فرعون سے نجات دی، یہاں الفتاح، القدیر، المنتقم جیسے ناموں کا کردار ہے۔ واقعہ سلمان فارسی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ سلمان فارسی نے مالی مشکلات کا شکار ہونے پر اسم اللہ الرحمن یا اسم الرزاق سے خاص دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی، کوئی ہمدرد فراہم ہو گیا یا کام بن گیا۔ ایسے واقعات عوام اور صوفیاء کی زندگیوں میں عام ملتے ہیں، جنہوں نے حلال اسباب اختیار کیے اور اللہ کے ناموں سے دعا کی تو برکت اور مدد نصیب ہوئی۔ واقعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف وقت دعا۔ حفصہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بہت زیادہ ضرورت میں اللہ کے اسم یا ذا الجلال والاکرام سے دعا کی اور اللہ نے ان کی حاجت پوری کی۔ یہ داستان علماء نے بیان کی تاکہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو۔
کئی بزرگان دین نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو شخص اسماء حسنہ کو عبادت اور ذکر میں شامل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو وسیع کرتے ہیں، اپنے بندوں کو وہ چیز دے دیتے ہیں جو وہ توقع نہیں کرتے۔ مطلب کسی نے بیان کیا کہ جب وہ بے روزگار تھا، ہر صبح شام اللہ کے نام کا الرزاق اور یا ودودوں سے دعا کرتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے اچانک ایسی روزی مل گئی کہ اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وہ عمل جس میں اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی کئی ہر دعا قبول فرماتے ہیں، اس کی تمام خواہشات کو پورا فرماتے ہیں، اس کی ہر مراد پر کن کا حکم فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، وہ دور کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اس کی اولاد کے لیے قدم قدم پر کامیابی لکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں یہ سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چھوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے لیے اسم اعظم کے واسطے سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اسم اعظم انہی اسماء میں ہے جس کے ذریعے سے تم نے دعا مانگی ہے۔ تو ناظرین، یہ دعا آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے، آپ نے دل میں اپنی خواہشات کی تکمیل کا تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کہ جس میں اس اسم اعظم کا ذکر ہے وہ دعا پڑھ لینی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ادعوک اللہ و ادعوک الرحمن و ادعوک البر الرحیم و ادعوک باسمائک الحسنی کلہا ما علمت منہا و ما لم اعلم ان تغفر لی و ترحمنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام اللہ سے، اور تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام الرحمن سے، اور تجھے پکار رہا ہوں تیرے نام البر الرحیم سے، اور تجھے تیرے تمام بہترین ناموں کے ذریعے پکارتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔